نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. معاشرت سے متعلق جو گناہ ہیں اس پر بات چل رہی ہے. اس میں پہلا گناہ یہ بیان فرمایا کہ ناحق قتل کرنے کا گناہ. اس پر اگر حدیث مبارکہ عرض کی گئی جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی بات خدا کے ساتھ شرک کرنا، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اور نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. جس طرح خدا اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی طرح سے وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. لیکن یہاں آ کر لوگوں کے عقیدے کے اندر خرابی آتی ہے کہ کوئی مزاروں پہ جا کے مانتا ہے، کوئی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے اور ایسے ایسے مشرکانہ کام کرتے ہیں کہ جس میں صریحاً شرک ہوتا ہے. اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اپنے عقیدے کو اتنا واضح، اتنا صاف رکھنا چاہیے اور ایسا مضبوط رکھنا چاہیے کیونکہ ایمان کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد ہمارے عقیدے پر ہے. اب اگر اس بنیادی چیز کے اندر خرابی ہوگی، بنیاد کے اندر خرابی ہوگی تو پھر اوپر عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اور اگر عمارت کھڑی ہوگی تو پائیدار عمارت نہیں ہوگی. اس لیے عقیدہ انسان کا یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور سب سے پہلا عقیدہ یہی ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ہلاک کرنے والی باتوں میں سے جادو کرنا. اور تیسرے فرمایا کہ اس جان کا ناحق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ سود کا کھانا. جیسے سود دینا گناہ ہے، سود لینا بھی گناہ ہے. اور یہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ اس سے انسان کبھی دنیا کے اندر پنپتا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کاروبار آدمی کرتا ہے تو کاروبار میں بھی نفع کماتا ہے اور کسی کو پیسہ دے کر نفع لیتا ہے تو وہ بھی نفع کماتا ہے. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھئی دونوں میں بڑا واضح فرق یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام رکھا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے بیع یعنی خرید و فروخت اور اس کے ذریعے سے جو نفع حاصل کیا جائے اس کو حلال رکھا ہے اور اس ربا کو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. بس جب اللہ کسی چیز کو حرام قرار دے دے تو پھر اپنی عقل کی کسوٹی پر چیزوں کو پرکھنا، یہ عقل ہے کتنی سی اور اس میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے؟ تو عافیت کا راستہ یہ ہے کہ جب اللہ نے سود کو حرام قرار دیا بس مان جائے، اس لعنت کے قریب نہ جائے. اور پانچواں گناہ یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا. اور چھٹا گناہ یہ ہے کہ جہاد سے بھاگنا. اور ساتواں گناہ یہ ہے جو ہلاک کرنے والی باتیں ہیں ان میں سے ساتواں گناہ کہ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا.
آگے دوسری حدیث مبارکہ، اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دین کی طرف سے اس وقت تک وسعت اور کشادگی میں رہتا ہے، اپنے دین کی طرف سے اس وقت تک وسعت اور کشادگی میں رہتا ہے جب تک حرمت والے خون کو نہ بہائے، یعنی جس خون کا بہانا اللہ نے منع کر دیا ہے، جس خون کا بہانا ناجائز ہے، حرام ہے، جب تک اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو دین کے اندر وسعت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، تو جب ناحق کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس قتل کرنے والے کا جو قاتل ہے اس کا ایمان اندر سے چلا جاتا ہے، اور جب ایمان چلا گیا تو باقی اس کے پاس کیا بچا؟ دوسری روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کو فنا کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مومن کے ناحق قتل کرنے سے آسان اور ہلکا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک جان کی کتنی قدر ہے۔ ایک تو ہے دنیا، ساری دنیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کو فنا کرنا یعنی ساری دنیا کو ختم کر دینا، فنا کرنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مومن کو ناحق قتل کرنے سے آسان اور ہلکا ہے۔ اور کسی مومن کو آدمی قتل کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے؟ اسی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ معمولی چیزوں پر کہ روز یہ واقعات سننے میں آتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں، میڈیا پر آتے ہیں کہ جی موبائل چھین رہا تھا، ذرا سی مزاحمت کی اور اسے گولی مار دی۔ اب یہ ناحق گناہ نہیں ہے؟ بینک سے آدمی پیسے لے کر نکلا اور اس سے ڈاکو آ کر چھیننے لگے، اس نے مزاحمت کی، گولی مار دی، بندہ مر گیا۔ یعنی یہ روز کے یہ واقعات ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ قتل ناحق ہے، اور یہ قتل ناحق اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور کس وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے ہے نا، کہ اگر کسی کا موبائل فون چھین رہا ہے یا کسی سے رقم وہ چھین رہا ہے تو بھائی کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے، دنیا کی آسودگی کے لیے۔ اور دنیا ایسی بیکار چیز ہے، مردار چیز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کو فنا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان اور ہلکا ہے ایک مومن کے ناحق قتل کرنے سے۔ تو پتہ چلا کہ مومن کی جان کی جو قدر ہے وہ اس دنیا سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کا جو وجود ہے وہ مومن کے دم سے ہے، ایمان والے کے دم سے ہے۔ اگر اس زمین پر مومن نہ رہے، ایمان والا نہ رہے تو یہ دنیا ختم کر دی جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، اس وقت تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ اور جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ مومن۔ تو اس دنیا کا جو وجود ہے یہ تو مومن کے دم سے ہے، ایمان والے کے دم سے ہے، تو اس کو ناحق قتل کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کس لیے؟ صرف دنیا کے لیے، اور اس دنیا کے لیے جو مومن کی جان سے زیادہ بیکار چیز ہے۔ یعنی مومن کی جان تو بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس دنیا کے مال و متاع کا اور اس کی جان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن معمولی چیزوں کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے قتل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یعنی آپ قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں، اور قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھاتے تو جب بھی آپ کی بات کا یقین تھا، آپ کی بات کا بھروسہ تھا،
تو آپ کا قسم کھانا اس بات کی اہمیت کو بتلا رہا ہے کہ کتنی اہمیت والی بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ مسلمان کا قتل کرنا اللہ عز و جل کے نزدیک تمام دنیا کی تباہ ہونے سے زیادہ بڑھ کر ہے، تمام دنیا سے تباہ ہونے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ غزہ کے اندر کیا ہوا ہے، کس طریقے سے وہاں پر تباہی اور بربادی پھیلائی گئی، اور کس طرح سے ان کی نسل کشی کی گئی، کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان کو بموں سے بالکل ان کے بدنوں کو چیٹ پھاڑ دیا گیا، خواتین، بوڑھے، نہ گھر رہے نہ مسجدیں رہی، عبادت گاہیں، یعنی ایک ایسا ظلم، ایک ایسی بربریت کہ جس کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جب 1 سال گزرنے کے بعد یہ ظلم بڑھتا ہی چلا گیا تو امریکہ کی 2 ریاستوں کے اندر جب اللہ کا طوفان آیا، اللہ کی طرف سے سمندری طوفان آیا، ایک ان کی ریاست ہے فلوریڈا اور ایک وہ دوسری ریاست ہے۔ وہ دوسری ریاست جو ہے اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ دوسری ریاست جو ہے وہ ان کی ایک گویا کہ پوری چھاؤنی ہے، اور جتنے بھی وہاں پر فیکٹریاں ہیں سب یہ اسلحہ ہی بناتے ہیں، اور وہاں سے بم بنا بنا کر اسرائیل کو دیتے ہیں۔ اور جو فلوریڈا کی ریاست ہے وہاں پہ جتنے مالدار یہودی جس کو اسپانسر کرنے والے، اسرائیل کو اسپانسر کرنے والے، تو سارے اسی علاقے میں رہتے ہیں فلوریڈا میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، اس سمندر کے طوفان نے ان کی وہ بستیاں کہ جو ترقی یافتہ، جس میں زندگی کی ہر آسائش موجود، ہر سہولت موجود، ہر سیکورٹی سسٹم اس کے اندر موجود، کیونکہ یہودی بڑی سیکورٹی کے اندر رہتا ہے، اور یہودی کبھی اکیلا نہیں رہتا ہے، جتھوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی یہ رہتے ہیں یہ اکٹھے رہتے ہیں، الگ الگ نہیں رہتا، تو ہر طرح کی سہولیات موجود، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، وہ سمندری طوفان آیا، کچھ بھی نہ کر سکے۔ اور جتنے لوگوں کو وہاں پر انہوں نے شہید کیا اور جو بے گھر کیا، اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد کو وہاں سے بے گھر ہونا پڑا، سب کچھ اپنا گھر بار سامان سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ اور پھر اس بستی کا منظر جو میڈیا پر آ رہا ہے، کیونکہ آج وہ میڈیا ان چیزوں کو دکھاتا نہیں ہے، تو سوشل میڈیا ہے تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو کھنڈرات انہوں نے وہاں پہ غزہ کے اندر بنائے بم بار مار کے، اللہ نے وہی حشر وہاں پہ کر دیا۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، کیونکہ ناحق کسی کو قتل کرنا یہ تمام دنیا کو تباہ کرنے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہے کہ ساری دنیا کو تباہ کر دیا جائے، اس سے کہیں بڑھ کر ایک ایمان والے بندے کی جان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جنت کی خوشبو ایسی ہے کہ 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو ہے۔ لیکن جس نے کسی ایسے آدمی کو قتل کر دیا کہ اس کے ساتھ معاہدہ تھا، معاہدہ کیا تھا کہ بھئی ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، کوئی جانی مالی کو نقصان نہیں کریں گے، ایک معاہدہ تھا۔ جیسے پہلے زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ یا بہت سے قبیلے دوسروں کی حفاظت کے اندر آ جاتے تھے، اور جیسے مسلمانوں کا نظام تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جہاد کے لیے لشکر کو روانہ فرماتے تو پہلی بات یہ ہوتی وہاں جا کر کہ بھائی ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، پہلی چیز تو آپ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ گے ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے تو پھر یہ کہا جاتا کہ تم ہمارے ماتحت آ جاؤ، ہماری زیر نگرانی آ جاؤ،
ہمارے ذمہ بن جاؤ، ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. یہ دوسری صورت ہوتی. اگر وہ دوسری صورت میں بھی نہ مانتے تو پھر تیسری صورت قتال اور جہاد کی ہوتی تھی، اور اس میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی بچوں کو قتل نہ کیا جائے، خواتین کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، اور جو مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، کسی بھی مذہب کے ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، اور جو ان کے عبادت خانے ہیں، عبادت کی جگہیں ہیں، ان عبادت کی جگہوں کو مسمار نہ کیا جائے. یہ ہدایات ہوتی تھیں، اور صحابہ جہاں بھی گئے صحابہ نے ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھلایا. یہ کہتے ہیں نا اسلام تو جو ہے تلوار سے پھیلا ہے، اور اسلام کے اندر شدت پسندی ہے، اور اسلام کے اندر کوئی دہشت گردی ہے. نہیں بھائی، اسلام میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے. اسلام تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے. وہ تو دوسروں کی جان کی بھی سلامتی کرتا ہے، اس میں کوئی دہشت نہیں ہے. ہاں، ان کفار کی جو تاریخ ہے، اگر کسی کو ماضی کی تاریخ معلوم نہیں ہے تو پھر ماضی قریب کی حال کی جو تاریخ ہے وہ دیکھ لے. افغانستان میں انہوں نے کیا کیا، عراق میں انہوں نے کیا کیا، اور لیبیا میں انہوں نے کیا کیا، اور شام میں انہوں نے کیا کیا. ہنستا بستا ملک اجاڑ دیا. کیا وہ ارض انبیاء تھا؟ شام کا جو ملک تھا وہ سرزمین تھی، اسے قبرستان بنا دیا. یہ ان کی تاریخ ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کرنا کہ جس سے معاہدہ ہو، فرمایا کہ اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، جبکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت تک آتی ہے. اور اس کی آخری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو مخاطب کر کے، بیت اللہ کی جو عمارت ہے اس عمارت کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے خدا کے گھر کعبۃ اللہ، تو کتنا عمدہ ہے، اور تیری خوشبو بھی کتنی عمدہ ہے، اور تو کتنا عظیم الشان ہے، کتنا شان والا ہے، اور تیری عظمت کتنی بلند ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی فضائل یا بیت اللہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مومن کی عزت و حرمت، ایک مومن کی عزت و حرمت اللہ تعالیٰ کے یہاں تیری عظمت و حرمت سے بڑھ کر ہے، بیت اللہ کی عظمت اور حرمت سے بڑھ کر ہے. اس لیے بھائی مسلمان چاہے کیسا بھی ہو، معاشرہ ہے نا، بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہیں، گرے پڑے ہوتے ہیں، بہت سے بیچارے گناہوں سے آلودہ زندگی ہوتی ہے، لیکن حقیر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے، نفرت کا اظہار کسی سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے تو ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا خطا کار ہے، اور اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس سے حقارت کرنے والے؟ اس لیے اللہ کی مخلوق سے معاملہ جو ہے ادب اور احترام کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کسی سے مناسبت نہیں ہے نہ ہو، کسی سے آپ کی محبت نہیں ہے نہ ہو، لیکن دل کے اندر بغض اور عداوت بھی نہیں ہونا چاہیے، نفرت اور حقارت بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر محبت نہیں ہے تو نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے، حقارت بھی نہیں ہونی چاہیے. کس وجہ سے؟ کہ نہ معلوم اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، کیا مقام ہے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دل سے ایک آہ نکلتی ہے، اسے اللہ کی ولایت کے اعلیٰ درجات پہ پہنچا دیتی ہے. بس ایک آہ نکلنے کی دیر ہے نا، ایک ندامت کا آنسو نکلنے کی دیر ہے، نہ معلوم کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور بے ہوش پڑا ہے، شراب کے نشے میں دھت اور بے ہوش پڑا ہے.
اور اس نشے کی حالت میں اسے قے بھی آئی ہے، اور قے سے اس کا چہرہ بھی خراب ہے، چہرے میں بھی لگ گئی وہ قے، غلاظت جو ہے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے گزرتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء امت میں سے گزرے، بلخ اور بخارا کے بادشاہ تھے، پھر بادشاہت کو لات ماری اور فقیری اختیار کر لی۔ تو دیکھا تو حقارت دل میں نہیں لائے، اور اللہ والوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں۔ کتنے بڑے سے بڑا گنہگار ہو، کبھی اسے نفرت اور حقارت کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں نہ معلوم اس کا خاتمہ کیسے ہو اور ہمارا خاتمہ کیسے ہو، ہم کیسے اس سے حقارت کا اظہار کریں؟ تو ابراہیم نے ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ بھائی کسی مالدار آدمی کی بگڑی ہوئی یہ اولاد ہے اور اس حالت میں پڑا ہے، لیکن لوگ بھی ہیں کہ گزرتے جا رہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، پڑا ہے تو پڑا رہیں گے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گئے، پانی لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کی غلاظت کو دھونے لگے۔ جو قے کی تھی نا، غلاظت چہرے پہ لگ گئی تھی۔ اب وہ جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چہرے پہ لگا، آنکھیں کھلی، سامنے جو منظر دیکھا تو سلطان ابراہیم ابن ادم کہا کہ حضرت آپ، اور آپ نے میرا چہرہ دھویا، آپ نے میرے چہرے کی غلاظت کو دھویا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ والے گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، مجھے آج معلوم ہوا کہ اللہ والے گناہوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت اب میں وعدہ کرتا ہوں، اب زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، اب کبھی کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بس ابراہیم نے ادم رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کی، اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مراد کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت نہیں ہے، اللہ کی ذات کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی کسی صفت کی، کسی تجلی کی، کسی تجلی کی زیارت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، تو نے اس بندے کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے دھویا، اپنے ہاتھوں سے تو نے اس کی غلاظت کو دھویا، اور تو نے میری نسبت کا خیال کیا، یہ سوچ کر کہ بھائی گنہگار ہے تو کیا ہے، لیکن ہے تو اللہ کا بندہ، تو نے میری نسبت کا خیال کیا، تو نے اس کے چہرے کو غلاظت سے دھویا، اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ تو جب تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کی غلاظت کو دھویا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی دل کی غلاظت کو دھو دیا، اور میں نے اس کو ولایت کا اعلیٰ درجہ دے دیا، اعلیٰ درجہ دے دیا۔ تو ابراہیم نے ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہی اشکال آیا کہ بھئی اللہ والا بننے کے لیے اور ولایت کا اعلیٰ درجہ پانے کے لیے تو بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، یہ ایسے کیسے آ گیا، اتنی جلدی اس نے طے کر لیا؟ لیکن وہی بات کہ ایک اللہ والے کی نظر کرم، ایک اللہ والے کی نظر کرم اس پہ پڑی اور اس نے توبہ کی سچے دل سے۔ ادھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے چہرہ دھویا، اللہ نے دل کو دھو دیا اور ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا۔ اب کسی کا منہ ہے کہ کسی سے حقارت کا برتاؤ کرے؟ کہ جب ایک شرابی ایک لمحے کے اندر اللہ کا ولی بن سکتا ہے اور ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر کس کا منہ ہے کسی سے حقارت کا برتاؤ کرے، نفرت کا برتاؤ کرے؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں، لیکن ماضی کیا تھا؟ شراب کے نشے میں دھت شراب خانے میں پڑے رہتے تھے۔ بس ایک دن راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، تو اس نشے میں بھی اتنا ہوش تھا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے۔ اسے اٹھایا، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگایا، اسے کسی صاف کپڑے میں لپیٹا، ادب سے کہیں رکھ دیا، میرا اللہ کا نام ہے۔ اس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ اب دل میں الہام ہو رہا ہے کہ جاؤ فلاں شراب خانے کے اندر ہمارا ایک دوست ہے، اس کو نکال کے لاؤ۔
بشر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بشر، اسے لے کر آؤ۔ اب ایک نیک آدمی اسے کہا جائے جی شراب خانے میں جاؤ، تو وہ تو ہچکچائے گا جانے میں، کل کو لوگ کہیں گے کہ جی یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا سا ٹالا، تو سختی سے اعلان ہوا کہ جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے؟ سمجھ گئے، پہنچے شراب خانے میں، داخل ہوئے، پوچھا کہ بھئی بشر کون ہے؟ کہا وہ جو ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھا وہ ہے۔ اور الہام یہ بھی ہوا کہ اسے جا کر ہمارا سلام کہو۔ اب یہ پہنچے، کان میں جا کر کہا کہ اللہ نے سلام کہا ہے۔ بس دل پہ چوٹ لگی کہ اللہ نے مجھے سلام کہا ہے، اللہ نے مجھے سلام کہا ہے، چوٹ لگی دل پہ۔ کہا کہ اٹھو چلو، تو چل بھی نہیں سکتے تھے، جنید بغدادی کاندھے پر اٹھا کر لائے۔ پھر کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے کہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، اور زمین کی یہ کیفیت تھی کہ زمین پہ کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی تھی زمین اسے نگل لیتی تھی۔ تو کسی کے ساتھ نفرت اور حقارت کا برتاؤ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیت اللہ سے خطاب کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی عزت و حرمت اللہ تعالیٰ کے یہاں تیری عظمت و حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مال اور خون، مومن کا، ایمان والے بندے کا مال اور خون بہت محترم ہے، اور مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ اہم بات ہے، مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ برا گمان رکھتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں۔ اچھا گمان، نیک گمان، کیوں کہ اگر نیک گمان ہم کسی سے رکھیں گے تو بھائی اس نیک گمان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم نے اس سے نیک گمان کیوں رکھا تھا۔ لیکن اگر برا گمان رکھیں گے، بدگمانی، قیامت کے دن سوال ہوگا ثبوت لے کر آؤ بدگمانی کا کیا ہے، ثبوت لاؤ، اور ثبوت تو ہوگا نہیں، کیونکہ بدگمانی جو ہے ایک زن کے درجے میں ہوتی ہے نا، بدگمانی گمان کے درجے میں۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی قطع نظر اس سے کہ کون کیا ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، نیک ہے، بد ہے، سب سے حسن ظن رکھو، نیک گمان رکھو بس۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ خلق خدا سے حسن ظن رکھنے والا بنا، یا اللہ بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے نفس سے سوء ظن رکھنے والا بنا اور خلق سے حسن ظن رکھنے والا بنا،
یا اللہ برے اخلاق سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، اچھے اخلاق سے ہمارے قلوب کو مزین فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی نعمتوں کی حفاظت فرما، نعمتوں میں برکت و ترقی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔